خدا نہ خواستہ اگر آپ بھی بے اولادی کا سامنا کر رہے ہیں، یا اولاد نہیں ہوتی، یا حمل نہیں ٹھہرتا، یا اولاد ہو کے مر جاتی ہے یا کمزور ہوتی ہے، تو کوشش کریں آپ نے پہلی بات 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے. اینڈ سیکنڈ، آپ نے روزانہ بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر سورۃ البقرہ کا آخری رکوع کی تلاوت کریں 2 مرتبہ. اچھا، اب جب آپ نے لاسٹ آیات پر پہنچنا ہے نا، لاسٹ 2 آیات کو آپ نے 11 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ نے اس وظیفہ کو مکمل کرنا ہے اور جب آپ نے شروع کرنا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیں. عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا، مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. کوشش کریں وظیفے کے دوران روزانہ جگہ اور وقت ایک رکھیں. ناغہ کرنے سے پرہیز کریں. سسٹرز کو جب پیریڈز کی کنڈیشن ہو جاتی ہے تب روک دیں اور بعد میں آپ اسی دن سے کنٹینیو کر لیں آگے. مزید اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ بایو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے مزید رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں. آلسو ایک چیز اور، عمل کے دوران ایک وقت میں صرف ایک وظیفہ کیا جاتا ہے. مختلف وظائف کرنے سے وظیفوں میں ناکامی ہوتی ہے. ایک چیز کا لازمی خیال کریں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ لازمی دے دیں، کیونکہ بعض اوقات بہت ساری بہنوں پر اثرات کی کنڈیشن ہیوی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اثرات کی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے صدقہ دینے سے، اور وظیفے میں کامیابی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں حسب توفیق صدقہ دیتے رہا کریں. آپ نے وظیفے کو کرتے دوران کسی سے بات کرنے والی غلطی، یا وظیفہ چھوڑ کر اٹھنا، یا وظیفے کو درمیان میں چھوڑ دینا، یا وظیفے کے دوران موبائل فون کا استعمال کرنا یا دنیاوی باتوں پر غور و فکر کرنا، یہ چیز بالکل نہیں کرنی. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو 11 سے 28 دن کے اندر پازیٹیو رسپانس دیکھنے کو ملے گا. مزید اگر آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا ان باکس میں ٹیکسٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.